رمضان میں پہلا عمل جو سب سے اہم ہے وہ ہے فرض عمل، یعنی روزے جو ہم لوگ پورا مہینہ رکھنا ہوتا ہے۔ یہ پورا مہینہ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر صیام روزوں کو فرض کر دیا۔ تو ہم پر یہ روزے فرض ہیں۔ کس لیے ہیں یہ روزے؟ کس لیے ہیں یہ روزے؟ تاکہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ بچنے کو کہتے ہیں، اللہ کا خوف، اللہ کی رضا، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے پاس روزے رکھے۔ جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ اللہ کے قریب ہو جانا ہوتا ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے، بشرط یہ کہ اس کی نیت بھی یہی ہو کہ میرا یہ روزہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی دکھاوا، کوئی ریا، کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے لوگوں کو خوشی کرنا ہو، لوگوں کو راضی کر رہا ہو، بلکہ ہماری نیت اور ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ روزے کا رکھنے والا اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے، اور جب بندہ روزے کی حالت میں اپنے غذا کو ترک کرتا ہے، کھانا چھوڑ دیتا، پانی چھوڑ دیتا، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی تمام تر نفسانی خواہشات کا خاتمہ کر بیٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے روزے داروں پر فخر فرماتا ہے، ناز فرماتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ گواہ بن جاؤ ان تمام بھوکے رہنے والے، میری رضا کے لیے پیاس برداشت کرنے والوں کی میں نے مغفرت فرما دی۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں جو آپ کو اللہ نے دیے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان ایام میں گن لو، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے، اور کوئی مسافر ہے، دونوں کی بات ہو رہی۔ مریض سے مراد ایک ایسا مریض جسے ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ آپ روزہ نہ رہیں، آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے، آپ صحت بگڑ سکتی ہے، آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ایک ایسی بھی مریض خواتین اگر بیمار ہو، جو ان کی بیماری کا مسئلہ ہے وہ ہو، یا کسی بھی طرح کی ایسا عذر، ایک ایسی مجبوری کہ جس کے سبب اطباء ڈاکٹروں کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ یہ روزہ مت رہیے، تو ایسے حکم پر آپ اپنے روزے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن کیا فرمایا؟ اسی طرح مسافر بھی، جو سفر کرنا ہو کسی کو، تو مسافر بھی اپنے روزے کو ترک کر سکتا ہے، لیکن ان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں لوٹا لینا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ آپ بعد میں ان روزوں کو لوٹا لیں جو آپ کے روزے رمضان میں چھوٹ گئے۔ عام طور پر خواتین کا اصول ہے بنا ہوا کہ ان کے جو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں، اسی لیے وہ شوال میں رکھتے ہیں چھوٹے ہوئے روزوں کو، اور وہ اپنی ایک چھوٹی عید تصور کرتے ہیں بعد میں پھر۔ لیکن ہمارے ذہن میں بھی یہ ہونی چاہیے بات کہ اگر ہم سے بھی کوئی روزے کسی وجہ سے، کسی عذر سے چھوٹ جائیں، جان بوجھ کر تو پہلے چھوڑنا ہی نہیں، اگر چھوٹ جائیں تو ہم اس کو پھر لوٹا لیں، بعد میں ہم ان روزوں کو ادا کریں۔ اور پھر فرمایا کہ جن لوگوں کے لیے مجبوری ہو، جو لوگ رہ ہی نہیں سکتے، ان کے لیے مسئلہ آ گئے، تو فرمایا کہ وہ پھر مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ یہ جو روزہ ہے، جو تم روزہ رکھتے ہو، تمہارے فائدے کے لیے ہے، اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک تو جسمانی فوائد تو بے حساب، دوسرا یہ کہ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے مقرب بندے بننے کے لیے یہ روزے کا عمل ہے کہ آپ اپنی بھوک کی، اپنی پیاس کی قربانی دیتے ہیں۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص صدق دل، ایمان کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس فکر سے کہ میرے اس عمل میں کسی کو راضی نہیں کرنا ہے سوائے اللہ کے، اگر اس خیال کے ساتھ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھتا ہے، روزے رکھتا ہے رمضان کے اندر، تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، تو یہ روزہ ہے جس کا حکم ہے، فرض روزہ ہے، جو روزہ ہم سب کو رہنا ہی رہنا ہے، بلا وجہ کہ آج مسلمان نوجوان روزے چھوڑتے، کیا ہوا؟ تو بولے نہیں میں فلاں کام کرتا ہوں، میں فلاں یہ کام کرتا ہوں، وہ کام کرتا ہوں، میں روزہ نہیں رہ سکتا، میرا کام ہی اتنا خطرناک ہے۔ بھائی
آپ کا کام کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے لیے روزہ ہے، فرض ہے، آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اگر یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے آج چلا گیا، نہیں معلوم رمضان ملے گا نہیں ملے گا آئندہ سال، یا یہ رمضان بھی ملتا نہیں معلوم، ہم اب تو ہارٹ اٹیک کی وہ بیماری نکل گئی، آپ دیکھو کھڑے کھڑے گر جا رہے ہیں، دڑ بلے ختم، بیٹھے بیٹھے گر جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا۔ تو اب یہ بھی نہیں معلوم کہ آنے والا بھی رمضان ملتا نہیں ملتا۔ اللہ ہم کو عطا فرما دے اور ہر رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے ہمارے اوپر۔